مسلم لیگ نون نے جس طرح سے ملتان میں جہاں اب کل آئی ہوں تو میں نے دیکھا جو سڑکیں بھی بنی ہیں، جو میٹرو بس بنی ہے، جتنی ترقی جنوبی پنجاب میں ہوئی ہے، مسلم لیگ نون نے نعرہ نہیں لگایا، صرف مسلم لیگ نون نے آگے بڑھ کر خدمت کی ہے لوگوں کی۔ جنوبی پنجاب میں ایک جو ترقیاتی پروجیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کی محنت ہے، اور آئندہ بھی میں چاہتی ہوں کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ پنجاب کے ہر حصے کی طرح، باقی حصوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی ترقی میں زیادہ ہو۔ تو اور یہ ہمارا ایجنڈا بھی ہے۔ باقی جو آپ نے بات کی، انشاءاللہ تعالی جنوبی پنجاب سے بھی، ملتان سے بھی مسلم لیگ نون جیتے گی۔ ہم اپنی جو الیکٹورل الائنسز ہیں، جو اپنی الائنمنٹ ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے آج میری ابھی اس ملاقات کے بعد میری اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات ہے۔ ہم اپنے پوری الیکشن کی اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کو بیٹھ کے مشاورت سے طے کریں گے۔ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب 2017 میں ان کو ایک اقامہ پر نکال دیا گیا، اس کے باوجود جس طرح سے 200 سے زائد پیشیاں انہوں نے بھگتی، میں ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ جو پاناما کیس چل رہا تھا، اس میں ہفتے میں 5 دن، کبھی 6 دن ہم نیب کے کورٹ میں پیش ہوتے تھے۔ ایک دن کی چھٹی ہوتی تھی، وہ سنڈے تھا۔ اور کس کیس میں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ اقامہ پر آپ نے نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا۔ اور آج یہ بدنام زمانہ کیس ہے، ایک داغ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہم لوگوں پر لگا ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو آپ اقامے پر گھر بھیج دیتے ہیں، اور اس کے لیے، اس فراڈ کے لیے اس کو آپ نے سینکڑوں پیشیاں جو ہے اس نے بھگتی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ ہفتے میں 5 دن، 6 دن، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمارا 12-1 بجے عدالت ختم ہوتی تھی، 3 بجے ہمیں دوبارہ بلا لیا جاتا تھا۔ ایک دن میں 2 بار ہم اسی عدالت میں دوبارہ گئے۔ تو دوسری سائڈ پہ جب میں دیکھتی ہوں، وہاں اقامہ نہیں ہے، وہاں پر جو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا فراڈ نہیں ہے، وہاں پر اصل جرائم کیے ہوئے ہیں اور ہیرے جواہرات لیے ہوئے ہیں، فورن فنڈنگ میں اسٹیبلشڈ ہے، صفحے بھرے پڑے ہیں ایویڈنس کے کہ باہر سے ناجائز پیسہ آیا اور اس کو چھپایا گیا، اس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا، مس ڈیکلریشنز دی گئیں۔ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن کے اندر بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گی۔ کیا ہم اپنی زندگی میں عزت کی بنیاد پر الیکشن دیکھ سکیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ووٹ کو عزت دو کی بنیاد پر ہی الیکشن ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ جو ووٹ کو جب عزت نہیں دی گئی 2018 کے الیکشن میں، جب آر ٹی ایس بند کیا اور ایک اناڑی کو لا کے آپ نے 22 کروڑ عوام کے سر پہ بٹھا دیا، اس کے بعد جو ملک کا حال ہوا ہے، اس کے بعد جو لانے والوں کا حال ہوا ہے، تو انہوں نے بھی سبق سیکھا ہے، اس ملک نے بھی سبق سیکھا ہے۔ تو ووٹ کی عزت کی طرف تو ہمیں جانا ہی پڑے گا، کیونکہ وہی حل ہے اس ملک کی ساری جو مشکلات ہیں، ان کا ایک ہی حل ہے کہ عوام کا جو فیصلہ ہے۔ دیکھیں، ایک فیصلہ ایک ٹولے نے کیا اور وہ ایسے انسان کو، نااہل ترین انسان کو اٹھا کے انہوں نے عوام کے سر پہ بٹھا دیا، تو وہ تجربہ تو ناکام ہو گیا۔ تو عوام کی جو اجتماعی عقل و دانش ہے، وہ اس کے اوپر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان کے ووٹ کی طاقت سے جو حکومت آئے گی، اور وہ جب عوام نے ووٹ کی طاقت دکھائی تو نواز شریف صاحب کو انہوں نے الیکٹ کیا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ کس کا نام لیں گے؟ سب نے تکلیفات برداشت کی، انتقام اور جبر کا سامنا کیا، لیکن ڈٹ کے کھڑے رہے، کیونکہ سیاسی کارکن تھے، مقصد کا پتہ تھا، عوام کی نبض پہ ہاتھ تھا، اور پولیٹیکل لوگ تھے، ٹریننگ ہوئی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں، اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں۔ دوسری سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے 6 مہینے کی جیل کاٹی، ہماری ضمانت نہیں ہوتی تھی، بینچ ٹوٹ جاتے تھے جب ضمانت کی بات آتی تھی، وہاں 2 گھنٹے میں پولیس والوں کے گلے لگ کے وہ رو رہے ہیں، اور وہ 2 دن کی جیلوں کے بعد ان کو رونا آ رہا ہے۔ تو
اس سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ بھئی یہ تو پولیٹیکل پارٹی تھی نہیں، بھانمتی کا کنبہ ایک جوڑا ہوا تھا، ادھر سے لوگ اٹھا کے ادھر سے مسلم لیگ نون کے لوگ توڑ کے کسی اور پارٹی کے لوگ توڑ کے ان کو کسی کو ڈرایا، کسی کو دھمکایا، کسی کو ڈسکوالیفائی کیا اور یہ پارٹی وجود میں آئی۔ جب آپ اس طرح کی پارٹی زبردستی جوڑیں گے، وجود میں آئے گی، جن کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے، جنہوں نے ہمیشہ بیساکھیوں کے سہارے سیاست کی ہے، تو جب ان پہ مشکل وقت آئے گا تو ابھی تو ان پہ مشکل وقت آیا ہی نہیں۔ کس کو ہتھ کڑی لگی ابھی تک اور ہاتھ پرائم منسٹر کی طرح باندھے گئے ہیں سیٹ کے ساتھ؟ کس کو اٹک قلعے میں پھینکا ہے؟ کس کو 2 بار عمر قید کی سزا ہوئی ہے؟ کس کو 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا ہے؟ کس کو 7 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا ہے؟ کس کے اوپر منشیات کا کیس بنا ہے؟ کسی پر نہیں بنا۔ ان کے اوپر تو جائز کیس بھی ابھی تک نہیں بنے، اور جو بنے ہوئے ہیں اس میں یہ حاضری بھی نہیں دے رہے اپنی کورٹس کے اندر۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب کورٹ بلاتی ہے اور یہ نہیں جاتے تو یہ ہمارے انصاف کے منہ پر ایک